بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار رہتے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ریشمی تیلی ملی جس میں ایک قیمتی ہار تھا۔ ہار جو تھا وہ بہت قیمتی تھا، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس نے جب سوچ لیا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے تو اسے چھپا لینا چاہیے۔ پھر اللہ کا ڈر جو ہے وہ غالب آیا، اور اللہ کا خوف غالب آیا کہ بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے چھپا لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہیں بھی پکڑ سکتا ہے اور جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے اس کو چھپانے کے بجائے طے کر لیا کہ مالک ملے گا تو مالک کے حوالے کر دوں گا۔ اتفاق سے مالک بھی مل گیا۔ کوئی تلاش کرتا ہوا پھر رہا تھا کہ بھائی میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس بھی ایک تیلی ہے، تم دیکھو تمہاری تو نہیں ہے۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہی میری تیلی ہے اور یہ میرا ہار ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اور وہ تاجر تھا، اور اس تاجر نے اس کو 500 اشرفیہ نکال کر انعام میں دے دی۔ اس نے کہا کہ مجھ کو انعام نہیں چاہیے، میں نے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے لیے کیا ہے، تیرے انعام کے لیے میں نے نہیں کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ میں نے نیت کی تھی، اگر ہار مل جائے تو میں اس کے پانے والے کو اور لانے والے کو 500 اشرفیہ دوں گا، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھ کو 500 اشرفیہ نہیں چاہیے۔ بہرحال وہ تاجر وہاں سے چلا گیا اور اپنی بستی میں جا کے کہتا تھا کہ ایسا نیک آدمی نوجوان مجھ کو ملا، ایسا لڑکا اگر مجھ کو اپنے یہاں گاؤں میں مل جائے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، اس کو سفر پیش آیا، سمندری سفر، اور سفر میں چلے گئے۔ اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک تختے کے اوپر یہ لیٹے ہوئے ہیں اور تختہ بہتا ہوا چل رہا ہے۔ تمام ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، معلوم نہیں کہ کون ہلاک ہو گیا اور کون ڈوبا اور کون بچا، اور یہ لڑکا جو ہے وہ بہتے ہوئے تختے پر جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک کنارے پر یہ تختہ رکا، وہاں پر ایک بستی آباد تھی۔ بستی کے لوگ اتفاق سے آئے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختے کے اوپر بہہ رہا ہے تو انہوں نے اس کو نکال لیا اور نکال کر اپنی بستی میں لے گئے۔ وہاں بستی میں رکھا، ان کو ہوش آیا، کھلایا پلایا، آرام کرایا۔ کئی دن گزر گئے اور حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہے اور بڑی مہارت بھی ان کو حاصل ہے، حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے اور بہت نیک صالح شخص ہے۔ ان کو اپنے ہاں امام بنا لیا اور اپنے بچوں کو پڑھانے پر مقرر کر لیا اور ان کی تنخواہ مقرر کر دی، اور سب نے ان کو اپنا شیخ بنا لیا اور اپنے سب کام ان کے مشورے سے کرنے لگے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی مل گیا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، یہ کسی طرح یہاں سے چلا نہ جائے، اس لیے ایسی شکل کرنی چاہیے کہ ہماری بستی میں رہے۔ ایسے نیک آدمی کا بستی سے چلا جانا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی کیا شکل ہو؟ اس کی شکل یہ ہے کہ ان کے ہاں شادی کر دو، کہ اپنے ہاں اس کی شادی کر دیں گے تو یہ یہاں پر رک جائے گا۔ شادی کے لیے سوچا کہ پلا لڑکی مناسب ہے یا پلا لڑکی مناسب ہے، سوچ اور بچار کرنے کے بعد ایک بڑے تاجر کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین بھی تھی اور جوان بھی تھی۔ اسے رشتے کی ضرورت تھی۔ ان سے کہا کہ بھئی پلا رشتہ طے کر دیا جائے۔ لڑکی سے بھی پوچھا گیا، لڑکی بھی تیار ہو گئی، اس کے گھر والوں کو معلوم ہوا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی
اور یہ رات کو وہاں پہنچا اور بیوی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے میں وہی ہار پڑا ہوا ہے جو ہار ان کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا، اور انہوں نے ان تاجر کو واپس کر دیا تھا اور انعام لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ تاجر کہتا تھا کہ اگر یہ نوجوان میرے ہاں یہاں پر مل جاتا تو میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کے برکت اور اس تقوی اور پرہیزگاری کے برکت سے اتنا نوازا کہ تم نے ہماری ڈر کی وجہ سے ہار واپس کیا، اب ہم ہار بھی دیں گے اور ہار والی بھی دیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہار بھی واپس کیا اور ہار والی بھی عطا کی۔ اس تاجر کی وہ تمام کی تمام ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف۔ جس دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس طرح نوازتا ہے، اور بھائی یہ تو دنیا ہے، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازیں گے۔